بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان خراب تعلقات ماضی کا ایک حصہ ہے جو کہ مستقبل میں بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی ہاں، میرا آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے انڈیا کے ساتھ تعلقات۔ مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ان تصویروں کے ساتھ، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پچھلی ویڈیو کی ٹوٹل ریچ 15,500 لوگوں تک پہنچی، جن میں سے 831 لوگوں نے ویو کیا، جبکہ اگر سبسکرائبر دیکھے جائیں تو صرف اور صرف 1.3%۔ جن میں میرے دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان کی تعداد ہے 98.7%۔ یقین جانیں اگر آپ لوگوں کا پیار مجھے ملتا رہا تو میں انشاءاللہ اس سے بڑھ کر آپ لوگوں کی خدمت میں نئی انفارمیٹیو چیزیں لاتا رہوں گا۔ اس لیے پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو اور ان سے پچھلی ویڈیوز میں میرا ساتھ دیا، اپنی قیمتی رائے دی اور چینل کو سبسکرائب دیا، ان سب دوستوں کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ ابتدائی سال 1947 سے 1967۔ پاکستان 1947 میں ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم کیا گیا تھا، بنیادی طور پر بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے طور پر۔ اسرائیل نے 1948 میں اپنی آزادی کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں عرب اسرائیل تنازع شروع ہوا۔ پاکستان ایک مسلم اکثریتی ملک ہونے کے ناطے فلسطینی کاز کی حمایت میں وسیع تر عرب اور مسلم دنیا کے ساتھ منسلک ہے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان نے 1948، 1967 اور 1973 میں عرب اسرائیل جنگوں کے دوران عرب ریاستوں کی فعال حمایت کی ہے۔ 1967 سے 1988 کا دور، اس عرصے کے دوران پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور فلسطینی کاز کی حمایت جاری رکھی۔ پاکستان کی پوزیشن اسلامی تعاون کی تنظیم OIC اور عرب لیگ کے ساتھ اس کی وابستگی سے متاثر ہوئی۔ دونوں ہی فلسطینیوں کے حقوق کی وکالت کرتے تھے۔ پاکستان نے اسرائیلی اقدامات کے مذمت میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھی حمایت کی اور اسرائیل فلسطین تنازع کے پرامن حل پر زور دیا۔ 1988 سے 2003 کا دور۔ 1988 میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اہم تبدیلیاں آئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف میں ممکنہ تبدیلی کے کچھ اشارے ملے تھے، تاہم ملک کی سیاسی عدم استحکام اور مذہبی گروہوں کی شدید مخالفت کی وجہ سے اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی سرکاری پالیسی میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان نے فلسطینی کاز کی حمایت جاری رکھی اور اسرائیل کو تسلیم نہ کیا۔ 2003 سے 2021 کا دور۔ سالوں کے دوران پاکستانی اور اسرائیلی حکام کے درمیان کبھی کبھار خفیہ رابطوں اور محدود مصروفیات کی خبریں آتی رہیں۔ سال 2005 میں اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے ایک اسرائیلی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے اشارہ دیا تھا کہ اگر اسرائیل فلسطین تنازع کے حل میں پیش رفت ہوتی ہے تو تعلقات کو معمول پر لانے پر غور کیا جائے گا۔ 2005 میں پاکستان میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد اسرائیل نے انسانی بنیادوں پر امداد کی پیشکش کی تھی، لیکن پاکستان نے سیاسی حساسیت کی وجہ سے امداد سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ پاکستانی شہریوں کے پاسپورٹ پر اسرائیلی مہریں لگی ہوئی ہیں، جنہیں بعض مسلم اکثریتی ممالک کا سفر کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے تنازع کھڑا ہوا اور سفری پابندی کو تقویت ملی۔ یہاں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات انتہائی حساس اور علاقائی حرکیات، مذہبی تحفظات اور جغرافیائی سیاسی پیچیدگیوں سے مشروط ہیں۔ فراہم کردہ معلومات ان کے تعلقات کی عمومی رفتار کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں ہونے والی تمام باریکیوں اور پیش رفتوں کو شامل نہ کیا جائے۔ پاکستان کے اسرائیل جانے پر پابندی کی جڑیں بنیادی طور پر سیاسی اور سفارتی وجوہات ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ فراہم کردہ معلومات ستمبر 2021 کے نالج کٹ آف پر مبنی ہے اور ہمیشہ یہ تجویز کی جاتی ہے کہ معتبر ذرائع سے موجودہ صورتحال کی تصدیق کی جائے۔ عام طور پر سفری پابندی کی کیا وجوہات ہیں؟ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا۔ پاکستان دیگر کئی مسلم اکثریتی ممالک کی طرح اسرائیل کی ریاست کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ یہ عدم تسلیم تاریخی تنازعات، خاص طور پر اسرائیل فلسطینی تنازع اور فلسطینی کاز کے ساتھ یکجہتی سے پیدا ہوا ہے۔ عرب لیگ کا بائیکاٹ۔ پاکستان عرب لیگ کا رکن ہے، جس کا اسرائیل کا طویل عرصے سے بائیکاٹ ہے۔ عرب لیگ فلسطینی کاز کی حمایت کرتی ہے اور رکن ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے سے گریز کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پاسپورٹ کی پابندیاں۔ پاکستانی پاسپورٹ میں عام طور پر ایک بیان ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے درست ہے۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومت اسرائیل کے سفر کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ سیاسی حساسیت۔ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنا پاکستان کے لیے سیاسی طور پر حساس ہو سکتا ہے۔ تاریخی تنازعات
اور علاقائی حرکیات کی وجہ سے اس طرح کے اقدام کو مقامی طور پر اور پڑوسی ممالک کے درمیان شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیکیورٹی خدشات۔ پاکستان کے سفری پابندی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع کی غیر مستحکم نوعیت اور خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ کا امکان حکومت کے اسرائیل کا سفر محدود کرنے کے فیصلے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسرائیل اور ہندوستان کے درمیان تعلقات نے دفاع، ٹیکنالوجی، زراعت اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں اہم پیش رفت اور بڑھتے ہوئے تعاون کا مشاہدہ کیا ہے۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سفارتی تعلقات اور بین الاقوامی شراکت داریوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور ممالک عام طور پر اپنے تصویراتی مفادات اور جغرافیائی سیاسی تحفظات کی بنیاد پر تعلقات میں مشغول ہوتے ہیں۔ اسرائیل کے بھارت کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت نے 1992 میں مکمل سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں دفاع اور سیکیورٹی میں تعاون میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسرائیل ہندوستان کو دفاعی ساز و سامان کا ایک بڑا فراہم کنندہ ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل مشترکہ فوجی مشقوں اور انٹیلیجنس شیئرنگ میں مصروف ہیں۔ ہندوستان نے زراعت، پانی کے انتظام اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں اسرائیل کی مہارت میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جس کی وجہ سے ان شعبوں میں تعاون شروع ہوا ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان تجارت، سیاحت اور ثقافتی تبادلے جیسے شعبوں میں بھی تعلقات میں وسعت آئی ہے۔ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان باضابطہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی پالیسی برقرار رکھی ہے۔ تاریخی طور پر پاکستان نے فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے اور خود کو وسیع تر عرب اور مسلم دنیا کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ پاکستانی اور اسرائیلی حکام کے درمیان کبھی کبھار خفیہ رابطوں اور محدود مصروفیات کی خبریں آتی رہی ہیں، لیکن کوئی سرکاری سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا موقف اس کی گھریلو سیاسی حرکیات، اسلامی تعاون تنظیم OIC کے ساتھ اس کے وعدوں اور فلسطینی کاز کے لیے اس کی تاریخی حمایت سے متاثر ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے حالیہ برسوں میں ہندوستان کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے ہیں، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ تعلقات ضروری نہیں کہ صفر کا کھیل ہو۔ اسرائیل کے بھارت کے ساتھ تعلقات کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ ہر ملک اپنے قومی مفادات، علاقائی حرکیات اور جغرافیائی سیاسی تحفظات کی بنیاد پر اپنی شراکت داری تشکیل دیتا ہے۔ پیچیدہ بین الاقوامی تعلقات کو زیادہ آسان بنانے سے گریز کرنا اور یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ممالک بیک وقت متعدد ممالک کے ساتھ کثیر جہتی تعلقات برقرار رکھتے ہیں۔ میری ویڈیوز کا مقصد اپنے پیارے وطن پاکستان کا نام اونچا کرنا ہے اور صرف سچائی سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں کو پاکستان کے بارے میں نیشنلی یا انٹرنیشنلی طور پر زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، وہ میرے چینل کے ذریعے اپنے پیارے ملک کے بارے میں استفادہ حاصل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ کی محبت اور آپ کا پیار برقرار رہے تو میں چینل کو مزید آگے چلا پاؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔